اپنی اس دنیا میں اس بات کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ جو کچھ دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں اس کو انہی معنوں میں سمجھتے ہیں اور انہی معنوں میں ہم لیتے ہیں، اور یہی بلکہ نہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی کامل حقیقت ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوشبو پسند ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند ہے۔ ہر کوئی اسے ایسے ہی سونگھتا ہے جس طرح کہ آپ سونگھتے ہیں۔ آپ گلاب کا پھول دیکھتے ہیں اور آپ کا یقین ہے بلکہ خوبصورت پھول ہے، اور جب آپ ایک ایسے شخص سے ملتے ہیں کہ جسے گلاب پسند نہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیوں پسند نہیں، یہ پہلے سے طے کردہ سوچ مادے کے بارے میں غلط فہمی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے پاکستان میں اکثریت لوگ اس بات کا خیال کیے بنا سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر کچھ بھی کسی نے کہا تو اس کو ویسے ہی بیان کر دیا، جبکہ سنی سنائی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ ہم اس طرز زندگی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ مادہ حقیقت رکھتا ہے کہ نہیں۔ کسی بھی مادے کی کوئی کامل حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر ایک پرفیوم بہت اچھا ہوتا تو ہم سب نے ایک ہی خوشبو لگائی ہوتی۔ یہی حقیقت لوگوں، چیزوں اور جگہوں کے بارے میں ہے کہ کسی بھی چیز کی کوئی کامل حقیقت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی حقیقت تک ہم نہ پہنچ جائیں، جبکہ بنا سنی سنائی باتوں پر بلیو کرنا، سنی سنائی باتوں پر یقین کامل کر لینا، جو معلومات ہم اپنی اس دنیا سے اکٹھی کرتے ہیں حواس خمس کے ذریعے ہمیں ملتی ہیں، یعنی ہم جو کچھ دیکھتے، سنتے، سونگھتے اور محسوس کرتے ہیں، اس ساری معلومات کو ہم اپنے دماغ میں اکٹھا کرتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کبھی اکثر خیال نہیں کرتے ہم کہ جو ہمارے حواس خمس نے ہمیں بتایا ہے کیا وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں، یا حقیقت اس کے بالکل مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ہم نے جو دیکھا، جو سنا، اسی کو ہی کامل حقیقت سمجھ لیا اور اسی پر ہی عمل ظاہر کر دیا۔ مثال کے طور پہ بچہ جلتا ہوا کوئلہ پکڑ سکتا ہے جبکہ ہم نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ بچے نے ان چیزوں کا تصور نہیں کیا ہوتا جن چیزوں کا تصور ہم حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ جو معلومات ہم پانچویں اپنے حواس اشاروں سے حاصل کرتے ہیں ہمارے دماغ تک پہنچتے ہیں، وہاں پر ہی انہیں معنی دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بیرونی دنیا کے متعلق ہمارا ادراک یا ہمارا نظریہ ہمارے ذہن میں تشکیل پاتا ہے۔ اصل میں ہمارے ذہن کو ان برقی اشاروں کو جواب ہوتا ہے۔ آوازیں، رنگ، بو، نرمی، سختی، حتیٰ کہ لوگ اور ہماری ملاقاتیں، یہ کتابیں، گھر، تمام اشیاء کے متعلق معلومات اور سوچیں انہی برقی اشاروں کی وجہ سے بنتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں ہماری سمجھ بوجھ ہے، ہماری فہم سمجھ بوجھ ہے، ہماری سمجھ خود کی تخلیق کردہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نزدیک حقیقت وہ ہے جو ہمارے دماغ میں بنتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حقیقت دنیا کی جو ہے وہی ہے، اور دنیا کو دنیا کی حقیقت سے ہی سمجھنا چاہیے، اور یہی اصل بات ہے، کیونکہ اکثریت انسانوں کی زندگیاں گزر جانے کے بعد بھی انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اسی کو حقیقت جان رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں یا جو کچھ ہم فیصلہ کرتے ہیں وہی اصل بات ہے۔ ہمارے ذہن نے جو کچھ بھی ہمیں بتایا، آپ کے ذہن نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا، جو کچھ بھی سمجھایا، وہی اصل بات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یا جو آپ کے ذہن میں آپ کچھ بھی سوچتے ہیں یا کچھ بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل حقیقت ہے، تو اسی کے مطابق آپ چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر چیز کی، ہر جگہوں کی، ہر مقامات کی اپنی اپنی حقیقت ہے، اپنی اپنی سچائی ہے، اور ان سچائیوں کو، ان چیزوں کو انہی کے نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے نظریے سے، کہ ہم سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے جو لاہور منار پاکستان ہے، اس کی مثال لی جائے کہ اگر اس کی ہائٹ جو ہے وہ 1000 فٹ ہے، تو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اکثر خیال یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ عموماً 500 فٹ ہوگی
دوسرے بندے نے خیال کیا کہ نہیں 200 فٹ ہوگی، کسی تیسرے بندے نے خیال کیا نہیں یار یہ تو ممکن ہے کہ 600 فٹ ہوگی، یعنی کہ اصل جو حقیقت مینار پاکستان کی ہائٹ ہے وہ 1000 فٹ ہے، اور اس بات کو کوئی نہیں جانتا، بس ہر کوئی اپنے اپنے اندازے سے اپنے اپنے مطابق بات کرتا ہے، اپنے اپنے ذہن سے تخلیق کردہ اندازے سے جو دیکھا سنا عموماً اندازہ لگایا کہ جی اس کی ہائٹ اتنی ہے، جبکہ ایسا تو بالکل نہیں ہے، یہ تو سب باتیں، یہ سب خیالی باتیں ہیں، سب غلط ہے۔ مینار پاکستان کی جو اصل ہائٹ ہے وہ تو 1000 فٹ ہے، جو باقی باتیں اسی طرح ہر عمل ہے، اسی طرح ہر عمل کی بات ہے، جگہوں کی، چیزوں کی اور لوگوں کے بارے میں اسی طرح ہم سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اپنی سمجھ اور بوجھ ہے۔ لیکن اصل جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو، لوگوں کو، چیزوں کو اور جگہوں کو ان کی حقیقت سے، جو ان کی حقیقت ہوتی ہے انہی کی حقیقت سے ان کو سمجھنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی چیز کی، جگہوں کی، لوگوں کی حقیقت نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے، سنی سنائی باتیں اور دیکھے دکھائی باتیں اپنے اندازے کے مطابق، اپنے خیالوں کے مطابق ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہاں سے پھر اختلافات اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جھگڑے، فتنے، فساد پھیل جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چیزوں، جگہوں اور لوگوں کے بارے میں ان کی حقیقت کے مطابق سمجھنا چاہیے جیسا کہ ان کی ہیں، جبکہ اپنی دماغ کے مطابق نہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نزدیک دنیا کی حقیقت صرف وہ ہے جو ہمارے ذہن میں بنتی ہے، ہمارے دماغ میں بنتی ہے، جو ہم خود سوچتے ہیں وہی دنیا کی حقیقت ہے، بٹ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ حقیقت سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ جس چیز کی، جن جگہوں کی، جن انسانوں کی، جن لوگوں کی جس چیز کی جو حقیقت ہے اس کو اسی کے مطابق سمجھنا چاہیے، اور یہی حقیقت بات ہے۔ بہت شکریہ۔